مشکل کشا عرض سن دلگیر کا یاری مشکل کشا عرض سن دلگیر کا یاری مشکل کشا آصف بھائی آیا نہیں آیا پہلے پارکنگ ہوتی کہاں سے پائی اگر گرین پیکو ڈل جائے نا مجھے بتاؤ ادھر آؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج جناب مولانا شکر علی انور صاحب کی قیادت میں نوجوان اور بزرگان گروہ نے کراچی سے رات کے 2 بجے ہم نے ایک سفر روحانی آغاز کیا تھا. فجر کی نماز ہم نے حضرت محبت فقیر کے آستانے کے قریب جو مسجد ہے وہاں پر ہم نے ادا کی، اور اس کے بعد یہ جو عالیشان آستانہ ہے یہ حضرت سخی شاہ بلاول نورانی صاحب کا ہے، اور یہاں پر معتقدین کی کثیر تعداد روزانہ کی بنیاد پر آتے ہیں، بڑے لیول پہ عرس ہوتے ہیں، اور یہاں پر عجائبات ہیں خدا کی جو ولیوں کے جو آثار یہاں پر موجود ہیں. یہ بلوچستان میں واقع ہے، اور یہاں پر جو پہاڑی کے بیچ میں یہ عالیشان آستانہ حضرت شاہ نورانی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. اور یہ جو اولیاء اللہ کا سلسلہ جو پاکستان میں ہے، ایشیا میں ہے، اسی کے کڑی ہے. بے شمار معتقدین روزانہ کی بنیاد پر یہاں پہ اپنی
ख्वाहिशात तमन्नाएँ लेके आते हैं और उनकी पूरी भी हो जाती है और दिन ब दिन इसमें इजाफ़ा होते जा रहे हैं। यहाँ पे तामीरात का सिलसिला जारी है, रोड बन रहे हैं और बड़ा ही पुरसुकून माहौल है और कहा जाता है कि इसको अमन की बस्ती कहा जाता है। तो लोग यहाँ अपने सुकून के लिए, तस्कीन क़ल्ब के लिए यहाँ पे आते हैं और इसी सिलसिले में हम नौजवानों ने पूर्व अपने बुज़ुर्गों के साथ, गाँव से आए मेहमानों के साथ यहाँ पर हम आए हैं और बहुत ज़्यादा हम रूहानी तौर पर, क़ल्बी तौर पर तस्कीन महसूस कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा हम इंजॉय कर रहे हैं, लुत्फ़ उठा रहे हैं माशाअल्लाह। यासीन सदका शबर और शबीर का याली मुश्किल कुशा। नाज़रीन, आपने ये आस्थाने का ज़ियारत किया आप सब ने। ये हज़रत बिलावल सखी शाह नूरानी, ये बलूचिस्तान में है। हम आज शुक्र अली अनवर की क़यादत में यहाँ पे नौजवानान पूर्व, बुजुर्गान पूर्व यहाँ ज़ियारत के लाए थे। हमने आपको रास्ते से लेकर अंदर आस्थाने का मंजर हम आपको दिखाए। यकीनन आपने सुकून महसूस किए होंगे। आज की इस कैमरा टीम शुजात पूर्वी और आरज़ू बल्तिस्तानी के साथ इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। बर्बाद कर मौला दुश्मन मेरा बर्बाद कर, हो जान पर दे पीर का याली मुश्किल कुशा। अर्ज सुन दिलगीर का याली मुश्किल कुशा। सब याद हो आज में अपनी लिखा
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفي فرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. حضرین، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم سرور کونین فخر عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جو وراثت ہے، آپ کی طرف سے جو انعامات، آپ کی طرف سے جو فیضان ملے ہیں، اولیاء کرام نے جس طریقے سے ان کو اپنایا ہے اور وہ فیضان یدن یدن تمام سلسلہ اولیاء کو منتقل ہوئے ہیں، اور خصوصاً وہ اولیاء کرام جو عمل، ریاضت اور مجاہدے میں مصروف تھے، اور انہوں نے نہ صرف دنیا میں نام کمایا ہے بلکہ آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کے ان عظیم درجات کو پائے ہیں جن کو انعام کے طور پر اللہ تعالیٰ عنایت فرمایا ہے۔ دنیا میں چونکہ وہ عمل کرتے تھے، اطاعت کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے تھے، اس بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ان کو اولیاء اللہ کے نام سے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار بے شک اللہ کے ولی جو ہے اولیاء اللہ، نہ ان کو دنیا میں کوئی خوف ہے نہ کوئی آخرت میں خطرہ ہے، بلکہ انہم الا المتقون، یہ کہ اولیاء اعظام کیا ہے، وہ ہے جو تقوی اور طہارت اپنائے ہوئے ہوتے ہیں، اور ان کی زندگی جو ہے پاکیزگی اور طہارت، توبہ، ذکر، فکر اور اللہ تعالیٰ کے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کو اپنی زندگی کا سرمایہ سمجھتے تھے۔ چنانچہ جن بزرگوں نے، جن ہستیوں نے ان اعمال کو، ان عبادات کے انداز کو جس طریقے سے اپنایا، اس طریقے سے نہ صرف اپنے دنیا میں جو ہے اپنی زندگی کو ایک عیش و عشرت کا سامان تیار کیا، بلکہ آخرت میں بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فیضان سے فیضیاب ہوئے ہیں اور اس مقامات کو پا چکے ہیں۔ یقیناً یہ اولیاء اعظام جو ہے دنیا میں رہنے والوں کے لیے عبرت کا سبق ہے۔ ہمیں یہ سبق دیا جا رہا ہے، اتنے اولیاء کرام، اتنا انبیاء اعظام جو ہے کائنات سے رحلت پا چکے ہیں، اور وہ اپنی زندگی میں محنت کی ہیں، ہمت کی ہیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت اعظام کے جو ہے نقش قدم پر چلے ہیں، اولیاء کرام کے نقش قدم پر چلے ہیں اور چل کر اس دنیا سے رحلت ہوئے ہیں۔ تو ہمیں یہ سبق ہے کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بندگی کریں، عمل کرے، ریاضت کرے، توبہ طہارت سے زندگی گزارے۔ چنانچہ جو بندہ اس طہارت اور توبہ طہارت کے ساتھ زندگی گزارے گا، یقیناً اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو اور پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اور آخر میں یہی دعا کروں گا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان بزرگ ہستیوں کے، اولیاء اعظام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ان کی زندگی کے تابناک روشن حصوں کو اپناتے ہوئے ہمیں بھی اپنی زندگی کو باوقار اور بامقصد بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے اور ریا اور سمع سے بچائے۔ پروردگار عالم ہم سب کو عمل اور عبادات، اطاعت خداوندی اور مطابقت سنت اور مطابقت طریقت مرتضوی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی علی مشکل کشا عرض سن دلگیر کا